السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ٹاپک جنرل اسٹور کے حوالے سے ہوتا ہے، بزنس کے حوالے سے ہوتا ہے، اس ٹاپک کو ہمارے شروع سے لے کے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک لازمی دیکھا بھی کریں، لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج کے ہمارے دو ٹاپک ہیں، دو چیزیں ہیں جنرل اسٹور کے اندر جو آپ کو بہت ہی نقصان دے سکتی ہیں۔ اگر اس چیز کے اوپر آپ توجہ دیں گے، اس چیز کو آپ اگر مینٹین کریں گے، ٹھیک کریں گے، تو آپ کی دکان جو ہے نا، آپ کا کاروبار اچھا چل سکتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں کیا؟ وہ آپ کو دونوں چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے۔ دو بڑی ضروری باتیں ہیں، وہ دو چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دکانداری بھی بہتر ہوگی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کمپنی والوں کو آرڈر دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بھی کمپنی ہے ٹو زیڈ، کسی کمپنی کا آپ آرڈر دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک یہ چیز ہے کراؤن چاکلیٹ ہے کینڈی لینڈ کی، اس طرح اور بھی آئٹم آ جاتے ہیں مختلف قسم کے۔ کمپنی مختلف قسم کی کمپنیاں مختلف قسم کے جو ہے نا ان کے روزانہ آرڈر ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا 5,000 کا، کسی کا 3 کا، کسی کا 2 کا، کسی کا 8 کا، کسی کا 10 کا، کسی کا 20 کا، لیکن وہ سیل کے حساب سے ہوتے ہیں۔ جتنی آپ نے سیل کرنی ہے اس حساب سے آپ نے سامان لینا ہے۔ تو اس چیز کی احتیاط کئی لوگ نہیں کرتے کہ انہیں نقصان کہاں سے اٹھانا پڑتا ہے۔ نقصان کہاں سے ہوتا ہے کہ وہ مثال کے طور پہ ان کی شام کو سیل ہوئی ہے 50,000، صبح وہ آرڈر دے دیں گے 80,000، تو 80,000 کا آرڈر دیں گے، آپ کے پاس سیل تھی 50,000 روپیہ، تو آپ صبح 80,000 روپیہ جو ہے نا اسے کیسے پے کریں گے؟ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ تو یہ کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہر چیز اپنے سیل کو دیکھتے ہوئے، مثال کے طور پہ اگر ایک چیز کی ڈیمانڈ جو ہے نا آپ نے دی ہے 5,000 کی، تو دوسری یہ نہیں کہ آپ نے 30,000 کی دینی ہے۔ تو جو آرڈر آپ نے جو ہے نا 30,000 کا دینا تھا اور آپ نے جو ہے نا دیا ہے 80,000 روپے کا، تو اس میں نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا سامان بھی واپس جائے گا، اور آپ کا جو کسٹمر ہے وہ بھی جب آپ کے پاس آئے گا، سامان نہیں ہوگا تو وہ بھی واپس جائے گا، دونوں چیزیں ریٹرن ہوگی۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ دکاندار کا۔ دکاندار نے کرنا کیا ہے کہ اتنا ہی آرڈر دینا ہے جتنا وہ سامان دوسرے دن لے سکے آسانی سے۔ تو مثال کے طور پہ اگر ایک چیز کا آپ نے آرڈر دینا تھا 30,000، تو کوشش کریں 30,000 سے بڑھائیں نہ اسے جب تک آپ کی سیل بڑھتی نہیں ہے۔ جب سیل بڑھے گی پھر آپ آرڈر کو بھی بڑھا سکتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ اپنی آرڈروں کو جو ہے نا آپ مینٹین کر سکتے ہیں۔ سیل اگر آپ کی مثال کے طور پہ 50 ہے تو 50 کی کوشش کریں کہ آپ اتنے ہی آرڈر بنائیں جتنے آپ جو ہے نا دوسرے دن کمپنیوں کو پیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ادا نہیں کریں گے تو بعض کمپنیوں والے کریڈٹ بھی دے دیتے ہیں، بھائی ہم آپ سے کل لے جائیں گے، پرسوں لے کے چلے جائیں گے، اور بعض کمپنیاں تو بالکل جو ہے نا وہ ٹائم نہیں کرتی، سامان اسی وقت اٹھایا گاڑی میں ڈالا اور لے جاتے ہیں، ریٹرن کر دیتے ہیں۔ تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ دوسری طرف کمپنی والے آتے بھی ہیں تو پہلے پوچھتے ہیں بھائی پیمنٹ آپ کے پاس ہوگی، ہم آرڈر لکھیں یا نہیں، پیمنٹ آپ کر سکتے ہیں تو تب آرڈر لکھائیں ورنہ آرڈر نہ لکھوائیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بڑا ایشو آ جاتا ہے دکان کی سیل کے اوپر کہ یہ بندہ جو ہے نا ہمیں آرڈر تو لکھوا دیتا ہے لیکن پیمنٹ جو ہے نا ٹائم پہ نہیں کر رہا۔ تو اس چیز کا بڑا خیال کرنا ہے، اتنا آرڈر دینا ہے جتنے آپ جو ہے نا پیسے اسے ادا کر سکتے ہوں، تو وہ سامان جو ہے نا آپ اس سے لے سکیں۔ پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا ان سے کمپنی والے جو سامان لیتے ہیں تو ایکسپائری وغیرہ بھی نہیں چیک کرتے، تو بعض کریڈٹ کی خوشی میں لیتے ہیں، کریڈٹ ایکسپائری وغیرہ نہیں چیک کرتے۔ تو ان چیزوں کو لازمی چیک کرنا ہے، جو بھی آپ اس سے سامان لے رہے ہیں آپ اس پہ چیک کریں کائنڈلی کہ اس کے اوپر جو ایکسپائری کتنی ٹائم کی رہے گی ہے، 4-5 مہینے کی ہے، 6 مہینے کی ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں تو 3 مہینے ہوتی ہیں ان کی ایکسپائری، وہ بھی الگ چیز ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ جس کے 4-5 دن رہتے ہوں وہ بھی آپ دکان پہ لے کے رکھ دیں، تو اس سے کیا ہوگا، جو کسٹمر بھی لے کے جائے گا دوبارہ وہ واپس آئے گا کہ بھائی یہ چیز تو ایکسپائر ہے۔ تو یہ نقصان سے بچنا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ان دونوں چیزوں پہ انشاءاللہ عمل کریں تو دکان کے اندر کام بھی بہتر ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اس چیز کا۔ تو آج کا ٹاپک یہ تھا کہ جتنا جو آرڈر دینا ہے، جتنے آپ کی سیل ہوگی اتنا ہی آرڈر دینا ہے، اس سے زیادہ کا آرڈر بھی نہیں دینا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اوکے، اللہ حافظ۔